بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہو گیا؟ اچانک خبریں کچھ اور طرح کی آنے لگ گئی ہیں۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے سب کا یہی خیال تھا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر تو پھر بھی ذرا ملاقاتیں تھیں، کبھی فضل الرحمان صاحب کے پاس جاؤ، یہ ہے وہ ہے، بندے پورے کرنے کے لیے کوئی بندے ادھر ادھر کرنے تھے، کچھ کو ڈرایا دھمکایا گیا، کچھ خواتین شکایت کرتی نظر آئیں۔ لیکن 27ویں ترمیم کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے، وہی سپریم کورٹ جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے گی، اس نے خود ان کو نمبر پورے کر کے دیے مخصوص نشستوں کے ذریعے، تو اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ 27ویں ترمیم تو ایسے چٹکی بجانے میں ساری منظور بھی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ 27ویں چھوڑیے، اب 28ویں کی بات کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن معاملات کچھ گڑبڑ ہو گئے ہیں، کچھ رک سے گئے ہیں، مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کچھ فرمائشیں آڑے آ گئی ہیں۔ شہباز شریف کی پارٹی کے لوگ سامنے آئے اور کہا کہ اب شہباز شریف کو بھی تا حیات استثناء دی جائے، جب تک شہباز شریف زندہ رہیں گے تب تک ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے یا اس کے بعد بھی، چاہے کوئی قتل کر دیں، خدا نخواستہ جتنا مرضی بڑا کرپشن کا سکینڈل آ جائے، جتنی مرضی رشوت لے لے، کچھ بھی غلط کام کر دیں، کسی بھی طرح کا غلیظ سے غلیظ کوئی کام کر دیں، بڑے سے بڑا جرم کر دیں، تو استثناء ہوگا، تا حیات ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکے گا۔ تو زرداری صاحب بھی پھر آگے تھے، پیپلز پارٹی کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ وہ معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو تو سمجھ آ گئی جب ان کو ڈرا دیا گیا کہ تو پھر تو جو جیل میں بندہ آپ نے ڈالا ہے سابق وزیر اعظم، اس کو بھی رہا کرنا پڑ جائے گا، تو وہ تو پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے تو ٹویٹ داغ دی کہ یہ تو میرے بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے اچھے تھے، ان کی نیک نیتی پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ ترمیم لانے کی کوشش کی، یہ پرپوز کیا کہ مجھے تا حیات استثناء ملنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مجھے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے زرداری صاحب پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اب اس پر پھڈا بنا ہوا ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں میں کیوں پیچھے ہٹوں، مجھے تو تا حیات استثناء چاہیے۔ پھر کوئی ریفرنس میرے خلاف جعلی اکاؤنٹس کا کھل جائے، جعلی اکاؤنٹس پر پہلے ہی کیس چل رہا تھا، وہ تو اب صدر ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو صدر نہیں رہوں گا تو پھر کیا کھل جائیں گے؟ اس عمر میں پھر میں دھکے کھاتا رہوں گا۔ یہاں چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ 4 سے 6 ہفتوں میں سارا نظام ہی اوپر نیچے ہو جائے گا، اس کی بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ تو زرداری صاحب والا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کیا رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی سنیے کہ کہاں کہاں معاملات اٹک گئے ہیں، کہاں کہاں مسائل ہیں۔ اس میں ایک خبر یہ ہے کہ 27ویں ترمیم ججز کے تبادلے کی ترمیم میں تبدیلی پر غور، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر معاملات طے نہ پا سکے۔ تو ابھی تک معاملات طے نہیں ہو سکے کئی چیزوں پر، اور اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن ججز کا تبادلہ ہو گیا لیکن وہ جانے سے گریزاں ہیں، انہیں فوری طور پر ریٹائر نہیں کیا جائے گا۔ تبادلے پر اعتراض کرنے والے ججز کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ تھا جس نے انکار کیا کہ تمہیں وہاں بھیج رہے ہیں، تمہیں وہاں بھیج رہے ہیں، تم ہمارے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، تو وہ کہے گا میں تو نہیں جاتا، تو اس کو آپ ریٹائر کر دیں گے، اسی وقت ریٹائر تصور ہوگا وہ۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جج کی مرضی ہو، وہ مرضی سے کہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اور وہاں کا چیف جسٹس بھی کہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کو بھیجا جائے ہمارے پاس، اس صوبے میں آئیں تو ٹھیک ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ مرضی کی کیا ضرورت ہے، بس مرضی چلے گی یہ ترمیم کرنے والوں کی۔ ریٹائرڈ صدر کی سیاسی زندگی میں واپسی پر کیا صدارتی استثناء برقرار رہے گا یا پھر استثناء ختم ہو جائے گا، اس پر بھی حکومتی اتحادیوں نے غور کیا۔ تاہم چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق معاملہ طے نہ پا سکے، تو صدر والی چیز بھی تھوڑی بہت رکی ہوئی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر پر معاملہ طے نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے آگے آف پاکستان کا لفظ لکھا جائے، جبکہ ایم کیو ایم کی بلدیاتی اداروں سے متعلق ترمیم شامل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ تو ابھی یہ پھٹے پڑے ہیں پاکستان کا لفظ کہاں لکھنا ہے کہاں نہیں لکھنا، ورنہ جو ترمیم تھی اس میں تو سپریم کورٹ سے پاکستان کا لفظ ہٹ گیا، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے بھی پاکستان کا لفظ نہیں ہے، صرف فیڈرل کورٹ کا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر قانون، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ووٹ پورے ہوتے ہی ووٹنگ شروع کر دی جائے گی۔ تو کیا ووٹ ابھی پورے نہیں ہیں؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ووٹ ابھی پورے نہیں ہیں، جو ہی ہوں گے تو پھر ووٹنگ شروع کی جائے گی۔ تو یہاں بھی کیا گڑبڑ ہے؟ کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ رسوائی مول لے چکی جے یو آئی، اب انہوں نے کہا ہے بس جے یو آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ، اگرچہ ان کے نہ دینے سے یہ نہیں ہوگا کہ پاس نہیں ہوگی، ان کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، لیکن اب وہ یہی بات ہے کہ چلیں نام تو اب کچھ بہتر کر لیں۔ 26ویں میں جس طرح ساتھ دیا تھا اور کہا جی زہر نکال دیا، فلاں نکال دیا، اتنے سیدھے تھے آپ کہ آپ کو نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی کے ذریعے
2/3 اکثریت لے لی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، آئینی بینچ بنا کر وہاں سے 2/3 اکثریت مخصوص نشستیں حاصل کر کے لے لی. اس مخصوص نشستوں میں بھی فضل الرحمان صاحب نے بھی حصہ ڈالا کہ ہاں ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو، وہ بھی سیٹیں لے گئے. تو یہ جو اصولی موقف انہوں نے اپنایا تھا نا کہ جی ہاں سیٹیں تو جب سب کو مل رہی ہیں، یہ لوٹ کا مال ہے، تحریک انصاف کی بنتی تھیں، سب کو مل رہی ہیں تو ہمیں بھی دو، وہ لے لیں. اب آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میری رائے کے مطابق کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی کے پاس ہی رہے گا، وزیر دفاع. حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ بھی کر لیے ہیں. یہ نام بھی سامنے آ گئے ہیں ججز کے جی. اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ دانیال عزیز نون لیگ کے ہوا کرتے تھے، انہوں نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. نون لیگ کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ان کے بہت ہی سینئر سیاستدان سینیٹر جو ایک وقت میں صحافی ہوتے تھے، ان کے حق میں کالم لکھا کرتے تھے نون لیگ کے حق میں، اب بھی لکھتے ہیں ویسے، سینیٹر عرفان صدیقی شدید علیل ہیں، ICU میں زیر علاج ہیں. اور ان کے بارے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری فارم 47 کے وزیر صاحب نے لکھا ہے، سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے. انہیں شدید علالت کے بعد وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے. اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ کو صحت دیں. بزرگ شخصیت ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. پھر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ ان کی حالت کافی خراب ہے. سوچئے وینٹیلیٹر پر جا چکے ہیں، ICU میں اس وقت ان کو رکھا گیا ہے اور سانس کی تکلیف کے باعث گزشتہ کچھ دن سے یہ اسلام آباد کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں. تو سینٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ووٹ کم ہیں اور چونکہ یہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، بظاہر یہ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اگر بالکل بہت تیزی سے احتیاط ہو جائیں تو شاید ممکن ہو، کیونکہ 27ویں ترمیم میں تو بہت جلدی نظر آ رہی ہے، تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. اس کے علاوہ جی ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے 27ویں ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا. بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے، ختم موقف ہے کہ کچھ تو بتائیں، اس کے بعد تو آپ ختم ہی ہو جائیں گے. پاکستان کا لفظ بھی آپ سے ہٹ جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں رہیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. اب بھی وقت ہے کچھ کر لیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اب معاملات پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے اب یحییٰ خان صاحب پر اعتبار بھی نہیں کرنا. کسی نعرہ بھی انہوں نے کہا جی اب تو سب کچھ ختم ہو چکا، اب کیا بچہ ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ یحییٰ خان صاحب کچھ دکھانے کے لیے ایسے ہی بلا لیں. خط تو لکھا گیا ہے. اس حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آخر میں یہ میں عرض کر دوں، ججز کے ناموں کے حوالے سے جو ہمارے شاہکار اب سامنے آئیں گے 7 آئینی عدالت میں جن کو لے جایا جا رہا ہے، تو ان میں یہ نام مس ہو ہی نہیں سکتا تھا. جسٹس امین الدین خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہیں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجوی کے ناموں کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریچ کے نام بھی اس نئی عدالت کے ابتدائی ارکان کے طور پر زیر غور ہیں. یہ جناب یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے، یہ وہ ججز ہیں. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت کی طرف سے تعینات کیے جائیں گے، اور یہ سوچئے کہ کیسے یہ حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں. باقی آئینی بینچ نے بڑا اچھا سرو کیا ہے، حکومت کے خلاف ایک بھی فیصلہ نہیں دیا. اب آخر میں جو سب سے بڑی خبر کہہ لیں، یا شروع میں مجھے ڈسکس کرنی چاہیے تھی لیکن تازہ خبریں چونکہ یہ تھیں، کیونکہ اب جو خبر ہے وہ زیادہ تجزیہ ہے خبر کے ساتھ ساتھ. خبر تو یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی وہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی ان کی گرفتاری سے پہلے، تو اور گرفتاری سے کافی عرصہ پہلے، تو انہوں نے کچھ پیش گوئیاں کی تھیں. تو مجھے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک ایک پیش گوئی عمران خان کی درست ثابت ہوئی تھی کہ ہماری پارٹی پر مقدمات بنائے جائیں گے، ہماری پارٹی کو توڑا جائے گا، وہ سب ٹھیک ہوا. مجھے نااہل کیا جائے گا، وہ بھی بات صحیح ہو گئی. مجھے جیل میں ڈالا جائے گا عمران خان نے کہا، وہ بھی بات صحیح ہو گئی. پھر کہا کہ یہ سب ہوگا، نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اس کو اہل قرار دے دیا جائے گا. وہ سب دیکھا، وہاں ایئرپورٹ پر ان کو انصاف مل رہا تھا. اور پھر آخر انہوں نے کہا تھا کہ پھر بھی الیکشن ہم جیت جائیں گے، اور وہی ہوا، الیکشن بھی جیت گئے. تو حبیب اکرم صاحب خود حیران تھے کہ یہ کیسی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا، اتنا کچھ ہو جائے گا. یعنی بلے کا نشان بھی چھینا گیا تھا، وہ پارٹی ہی ختم کر دی گئی تھی. اتنا تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ کچھ ہوگا، اور اس کے بعد وہ پارٹی جیت جائے گی. پہلے تو یہ کہ کبھی آج تک کسی پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور اس طرح سارا کچھ ہوتا چلا جائے گا. ایسے نواز شریف واپس، اور سب ان کو انصاف، اور ان کو نااہل، پارٹی توڑ دی. چلے کچھ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے ہوگا اور اس طرح بے دھڑک ہوگا، بلیٹنٹ طریقے سے ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا.
پھر بھی کوئی پارٹی جیتے گی، پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں، وہ بھی جیت گئے۔ اس کے بعد حبیب صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور عمران خان نے پیشگوئی کی تھی، وہ جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ بہرحال تو عمران خان کی ساری پیشگوئیاں جتنی تھیں وہ ساری سچ ثابت ہوئیں۔ اب حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ تیزیاں دیکھیں گے، کیونکہ 27ویں ترمیم کے ساتھ کچھ چیزیں تھیں جو اب بالکل امبیلنس ہو جائیں گی، کچھ حجاب تھے جو ہٹ جائیں گے، اور اعتبار اداروں پر سے اٹھ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس سیاسی معاملات کوئی لے جائے گا نہیں، کیونکہ سارے آئینی بینچ کے لوگ حکومت نے رکھے ہوں گے اور حکومت کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکے گا، تو وہاں پھر کوئی آس لے کے نہیں جائے گا اور سیاسی معاملات کو کسی اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر کوئی پھر پھلانگے گا، مسائل ہوں گے اور عجیب و غریب صورتحال ہوگی اور گڑبڑ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ بظاہر لگتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوگا، اور جو خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے کرتے 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 یہاں تک چیزیں آئی ہیں، اب وہ بہت تیزی ان میں آ جائے گی۔ اور اس پر جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے ویلاگ میں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک اہم شخصیت سے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہوا کرتی تھی، ان کے پلرز میں سے تھی، ان سے ملاقات انہوں نے کی حال ہی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک یوں سمجھے کہ مشروم بن چکا ہے، اور یہ ایک پودا ایسا ہے جس کی جڑیں ہیں نہیں اور اوپر سے پھیلتا جا رہا ہے، تو اب اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کی جڑیں ہیں نہیں، تو یہ ہل کر اب یہ نظام خود اپنے بوجھ سے گرے گا۔ واقفان حال کا دعویٰ بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے تو یہ آپ کو کوٹ کر دیا نا لوگ، اس کے علاوہ بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو اندر کی باتیں سمجھتے ہیں، تاریخ کو بھی سمجھتے ہیں، سیاسی نظام کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نظام اپنے وزن سے گرنے کی طرف جا رہا ہے، اور 4 سے 6 ہفتے تو کہے ہیں جنید سلیم صاحب نے، حبیب صاحب چند ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ہفتوں میں ہی آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی۔ حبیب صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی فوری نہیں اس طرح سے پاس ہوگی اور جناب نظام گر جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا، چند ہفتوں کے بعد ایسی خبریں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو وہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔